اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وَإِنَّمَا قَيَّدَ حُدُودَ الدَّلَالَاتِ الثَّلَاثِ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ لَانْتَقَضَ حَدُّ بَعْضِ الدَّلَالَاتِ بِبَعْضِهَا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ خیر سوال ہے، اس کا جواب۔ سوال یہ ہے، متن دیکھیں آپ۔ جی کہ لفظ کی دلالت پہنچ گئے ہیں۔ لفظ کی دلالت معنی پر بے توسط الواضح۔ اب تینوں کے اندر باب توسط الواضح، باب توسط الواضح ہے کہ کوئی نہیں؟ تینوں میں ہے۔ لفظ کی دلالت وضع کے واسطے کے ساتھ، خلاصہ لفظ کی دلالت وضع کے واسطے کے ساتھ۔ اب یہ دلالت جو ہے وہ تین قسم بنتی ہے، تضمن اور مطابقت اور تضمن اور التزام۔ آگے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال ہے کہ دلالتوں کی تعریفوں میں یہ توسط الوضع کی قید کیوں لگائی ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ دلالتوں کی تعریف میں توسط الوضع کی قید کیوں لگائی؟ کہ لفظ دلالت کرے وضع کے واسطے کے ساتھ، وضع کے واسطے کے دلالت کرے وضع کے واسطے کے ساتھ پورے موضوع پر، دلالت کرے وضع کے واسطے پر موضوع کی جز پر، دلالت کرے وضع کے واسطے کے ساتھ موضوع کے خارج لازم پر، یہ بچ توسط الوضع کیوں لائے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ اگر دلالتوں کی تعریفوں کو بے توسط الوضع کی قید کے ساتھ مقید نہ کرتے تو بعض دلالتوں کی تعریف دوسری بعض کے ساتھ ٹوٹ جاتی، ہوتی ایک دلالت سچی دوسری بھی آ جاتی۔ جی کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ دلالتوں کی تعریف کو توسط الوضع کے ساتھ مقید نہ کرتے تو بعض دلالتیں جو ہیں وہ بعض کے ساتھ ٹوٹ جاتی، یعنی بعض کی تعریف دوسری بعض پر سچی آتی، یعنی بھئی جامع معنی نہ رہتے، جامع معنی نہ رہتی تو توسط الوضع کے ساتھ وہ کیا بن گئی ہیں؟ جامع معنی بن گئی۔ اب یہ کیس لمبا ہو گیا ہے جی، ذرا کر کے دسو کیا ذرا کر کے دسو بھی کیویں خرابی ہوندی ہے تو کیویں جامع معنی ہوئی۔ اس واسطے کیس لمبا ہے، ذرا تھوڑا دھیان کرے دے جی، گل پوری ہو گئی ہے۔ ہاں جی، ما اور محض مقید کیا گیا ہے تینوں دلالتوں کی تعریفوں کو بے توسط الواضح کے ساتھ۔ جب بات مانا کو تو پیچھے بے توسط ہے کہ کوئی نہیں تو دوجی بار نال لاو، کوئی گل نہیں۔ بے توسط الواضح یہ قید کے ساتھ کیوں مقید کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر نہ مقید کیا جائے اس کے ساتھ، کس کے تو البتہ ٹوٹ جائے۔ بعض دلالتوں کی تعریف بعض دلالتوں کے ساتھ، اور ٹوٹنے کا مطلب ہے جامع معنی نہ رہنا۔ ہاں جی شاباش جی، بعض مقید کیا ہے تینوں دلالتوں کی کیا گیا تینوں دلالتوں کی تعریفوں کو حدود الوضع کے ساتھ، اس لیے کہ اگر نہ مقید کیا جائے تینوں تعریفوں کو تینوں دلالتوں کی تعریفوں کو توسط الوضع کے ساتھ البتہ ٹوٹ جائے بعض دلالتوں کی تعریف بعض کے ساتھ، بعض کی تعریف بعض کے ساتھ۔ آگے وذالک لجواز ان یکون اللفظ مشترکا بین الجزء والکل کالامکان فإنه موضوع للامکان الخاص وهو پڑھنا الضرورۃ عن الطرفین والامکان العام وهو سلب الضرورۃ عن احد الطرفین۔ بس صبر کر۔ وذالک، اب یہ پہلے لفظ کی وضع بنانی ہے، ایک تصویر بنانی ہے، پھر کہنا ہے کہ دیکھو اگر یہ قید نہ ہوتی تو یہ اس دلالت کی تعریف اس دلالت سے ٹوٹ جاتی۔
وہ یہ وذالک اور یہ بات سنیں ہی کون اور یہ بات جائز ہے کہ لفظ مشترک ہو جز اور کل کے درمیان جی کہ لفظ جو ہے نا اس کی وضع ہو دو معنوں کے لیے دو معنی ایسے ہوں جو آپس میں جز کل ہے جز کل ہیں لفظ کی وضع ہو دو معنوں کے لیے دو معنی ایسے ہیں جو آپس میں جز کل ہیں مثلا لفظ امکان کون لفظ امکان یہ لفظ امکان وضع کیا گیا امکان خاص کے لیے بھی اور امکان عام کے لیے بھی امکان خاص کل ہے تو امکان عام جز ہے کیونکہ امکان خاص ہے کہ دونوں جانبیں ضروری نہیں امکان عام یہ ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں جانب خالف ضروری نہیں یا سلب ضرورت احد طرفین وہ کبھی ہوتا ہے مقید بے جانب الوجود مقید بے جانب العدم یہ امکان عام جو ہوتا ہے پھر دو صورتیں بنتی ہیں جی لیکن اینی گل بڑی کیا کہ جی اور یہ باوجہ جائز ہونے کے لفظ مشترک ہو دو معنوں کے درمیان اور وہ دو ایک جز وہ دو معنی آپس میں جز اور کل ہوں جیسے امکان اب دیکھ جب یہ آگے سوال تو کیا آ رہا ہے اب لفظ بول کر جب کل مراد لیں گے جی 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 تو لفظ کا موضوع ہے کل جی اسی لفظ کا موضوع ہے جز بھی سنیں اور کل کے اعتبار سے جز پر دلالت تضمنی ہے جی اور چونکہ جز اس کا پورا موضوع ہے اس اعتبار سے دلالت مطابقی ہے جی تو ایک ہی جگہ تضمنی مطابقی اکٹھی ہو جائے گی تقریر آگے آ رہی ہے صرف اشارہ کیتا ہے ذرا ذہن چ رکھے انج اتنے کوڈی مچنی ہے جی ہاں جی کیا کیا جی یہ کہ لفظ مشترک ہو دو معنوں کے درمیان اور وہ ایک جز ہو اور ایک کل ہو جیسے امکان لفظ امکان لفظ امکان نہ لفظ جوڑنا لفظ کی بحث چل رہی ہے امکان کیونکہ لفظ امکان کی وضع ہے وضع ہے امکان خاص کے لیے بھی اور امکان عام کے اور لیے امکان خاص کل ہے کل ہے اور امکان عام جز ہے کیوں اس لیے کہ امکان خاص کیا ہے کہ دونوں جانبیں ضروری نہیں اور امکان عام کیا ہے کہ ایک جانب ضروری نہیں ایک جانب ضروری ایک وہ مخالف ہو یا موافق ہو وہ دو صورتیں بنتی لیکن مطلق ایک جانب جانب ضروری دونوں جانبیں ضروری نہیں یہ کل ہے جی کل ہے کل ہے ایک جانب ضروری نہیں یہ جز ہے جز ہے اس کی اور یہ بات اور یہ بات بابجا بھئی یہ کمیں اگر مقید نہ کرتے تو دلالتیں ٹوٹ جاتی مقید کیا ہے تو تعریفیں نہیں ٹوٹی یہ بات کیسے بابجا جائز ہونے اس بات کے کہ ہو لفظ مشترک جز اور کل کے درمیان یعنی لفظ کی وضع ہے دو معنوں کے لیے وہ دو معنی آپس میں کل اور جز ہیں جیسا کہ لفظ امکان جیسا کہ لفظ کیونکہ لفظ امکان وضع کیا گیا ہے لفظ امکان وضع کیا گیا امکان خاص کے لیے اور وہ کیا ہے وہ کل ہے اور وہ کون ہے امکان خاص سلب ضرورت طرفین سے اور امکان عام کے لیے او فإنه موضوع للامکان لام دبا ہول جز کیوں اور امکان عام امکان عام سلب ضرورت طرفین میں سے ایک سے میں سے ایک سے شابہ جی اور یہ جائز ہونے یہ کہ ہو لفظ مشترک جز اور کل کے درمیان جیسے لفظ امکان کیونکہ لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان خاص کے لیے اور وہ سلب ضرورت ہے طرفین سے اور لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان عام کے لیے اور وہ سلب ضرورت ہے طرفین میں سے ایک سے ہاں جی وَأَن يَكُونَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَلْزُومِ وَاللَّازِمِ كَالشَّمْسِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْجِسْمِ وَلِلضَّوْءِ بس اور وذالک لجواز اور جائز ہے کہ ایک لفظ مشترک ہو ملزوم اور لازم کے درمیان لفظ کی وجہ دو معنوں کے لیے جو آپس میں ملزوم اور لازم ہے لازم ملزوم ہے کیا ہے لازم ملزوم ہے تو اب ملزوم بول کر مراد لازم پر دلالت کرائیں یہ دلالت التزامی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے انتظامی لیکن وہ اس لفظ کا موضوع بھی تو ہے کہ کوئی نہیں ملزوم کی نظر سے لازم پر دلالت التزامی اور لازم لفظ کا موضوع بھی تو ہے تو اب
मुताबकी तो मुताबकी और इल्तज़ामी जमा हो, जी क्या होंगी? मुताबकी और इल्तिज़ामी तो जमा। जब तवसुतुल वज़ा की कैद लगाएंगे तो फिर राह ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾ ਕੋਣੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। सुने अब उसकी मिसाल दी है लाजम ज़हनी, जैसा कि शम्स, लफ्ज़ शम्स, जैसा कि लफ्ज़े शम्स लफ्ज़ शम्स की वज़ा है जिरम के लिए, और जड़ा नज़र आता है गोल जी रोटी लफ्ज़ शम्स की वज़ा है, जिल्म के लिए और लफ्ज़ शम्स की वज़ा है दो के लिए, रोशनी के लिए भी इसकी वज़ा है, जी लेकिन रोशनी लाजिम है लाजिम है। किसको? जिरम को, जिरम मलजूम है। जी तो लफ्ज़ शम्स के दो मौजूल हैं, एक जिरम और एक दो एक दो। सुने जी जी। जी और और बज़ालिका जवाज़ है, और ये बावजह जायज़ होने इस बात के कि लफ्ज़ मुश्तरक को मलजूम और लाजिम के दरमियान, जैसा कि लफ्ज़ शम्स, क्योंकि लफ्ज़ शम्स वज़ा किया गया जिरम के लिए और दो के लिए और रोशनी के लिए। हाँ जी शाबाश और जी। ये वाक़या जायज़ होने इस बात के कि हो लफ्ज़ मुश्तरक मलजूम और लाजिम के दरमियान, जैसे लफ्ज़ शम्स, क्योंकि लफ्ज़ शम्स वज़ा किया गया है जिन के लिए और दो के लिए, रोशनी के लिए। रोशनी के लिए। वायु तसव्वर हो वयुतसव्वरु मिन ज़ालिका सुवरुन अर्बउन। अलूला अलूला अन युतलिक़ल लफ्ज़ुल और मजूल हो अन युतलक़ा लफ्ज़ुल इम्कानी व युरादु बिहिल इम्कानुल आमु। अगर लगा चल वस्सानियतु अन युतलक़ा व युरादु बिही इम्कानुल बेहिल यार बिहिल इम्कानुल खासु। वसालिसतु अन युतलक़ा लफ्ज़ुल शम्सी व यानी बिहिल और मजूल युअना बिहिल जिल्मुल लज़ी हुवल मलज़ूमु। वर्राबिअतु अन युतलक़ा व युअना बिहिद दौल लाज़िमु। बस अलामा फरमाते हैं हमारे ये जो दो मिसालें दी हैं इससे चार सूरतें मुतसव्वर हो गई, इससे चार सूरतें मुतसव्वर हो यानी चार सूरतें बन सकती हैं। नंबर एक पहली कि लफ्ज़ मकान बोला जाए, मुरादों से मकान आम लें, इजाज़ है कि कोई नहीं। जी लफ्ज़ मकान बोला जाए मुरादों से, इम्कान खास ले। ए दो बन गए ने। लफ्ज़ शम्स बोला जाए मुरादों से जिरम लें जो कि, मंजूम है और लफ्ज़ शम्स बोला जाए और मुराद उससे दो ले जो कि लाजिम है, तो कितनी सूरतें बन गई? क्या कि जी शारे फरमाते हैं अब यहाँ सारे फरमाते हैं अब यहाँ से चार सूरतें बन सकती हैं। पहली सूरत यह है कि लफ्ज़ इम्कान बोला जाए और मुराद हो इम्कान आम। दूसरी सूरत यानी मुराद हो जुज़, जी जुज़। और दूसरी सूरत है कि लफ्ज़ इम्कान बोला जाए और मुराद हो इम्कान खास यानी कुल। है और शाबाश। तीसरी सूरत है कि लफ्ज़ शम्स बोला जाए और मुराद हो इसके साथ जिर्म यानी मलजूम। और चौथी सूरत है कि लफ्ज़ शम्स बोला जाए और मुराद इसके साथ दो हो यानी लाजिम। लाजिम और मुतसव्वर हो गई। तसव्वुर हो गई। क्या हो गई? मुतसव्वर लासीगा तिल मालूम भी तो मजूल दो में तरह जी और मुतसव्वर हो गई। और मुतसव्वुर इससे ऐ दो वज़ा की थी यानी से चार सूरतें, चार सूरतें, कितनी? चार सूरतें। उला ये कि बोला जाए लफ्ज़ इम्कान बोला जाए लफ्ज़ और मुराद लफ्ज़ इम्कान से इम्कान ख़ास लिया जाए, इम्कान आम लिया जाए। इम्कान आम लिया जाए। और दूसरी ये कि बोला जाए लफ्ज़ इम्कान और मुराद लिया जाए लफ्ज़ इम्कान से इम्कान ख़ास। और तीसरी ये कि बोला जाए लफ्ज़ शम्स और मुराद लिया जाए लफ्ज़ शम्स से जिरम, वो जिरम जो कि मलजूम है। और चौथी सूरत ये कि बोला जाए लफ्ज़ शम्स और मुराद लिया जाए लफ्ज़ शम्स से दो, ऐसा दो जो कि लाजिम है किसको? जिरम को। शाबाश जी। और मुतसव्वुर हो गई इससे चार सूरतें। पहली ये कि बोला जाए लफ्ज़ इम्कान और मुराद लिया जाए लफ्ज़ इम्कान के साथ इम्कान आम। और दूसरी ये कि बोला जाए लफ्ज़ इम्कान और मुराद लिया जाए उसके साथ इम्कान ख़ास। तीसरी ये कि बोला जाए लफ्ज़ शम्स और मुराद लिया जाए उसके साथ जिल्म।
وہ جو کہ ملزوم ہے، اور چوتھی صورت یہ کہ بولا جائے لفظ شمس اور مراد لیا جائے اس کے ساتھ بو جو کہ لازم ہے۔ وَإِذَا وَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الصُّوَرُ فَنَقُولُ اگر ٹورو لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ حَدُّ دَلَالَةِ مجهول لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ حَدُّ دَلَالَةِ الْمُطَابَقَةِ بِقَيْدِ تَوَسُّطِ الْوَضْعِ لَانْتَقَدَ بِدَلَالَةِ التَّضَمُّنِ وَالِالْتِزَامِ۔ جب یہ چار صورتیں آپ کو سمجھ آ گئیں، اب ہم کہتے ہیں کہ اگر دلالت مطابقی کو کی تعریف کو، کس کو؟ دلالت مطابقی کی تعریف اب گل کھل گئی کلی کلی کو توسط الوضع کی قید کے ساتھ مقید نہ کریں تو دلالت مطابقی کی تعریف ٹوٹ جائے گی دلالت تضمنی کے ساتھ اور دلالت انتظامی کے ساتھ۔ او اشارہ میں کر دیتا تو ماما جی، ہاں جی شابہ کیا کہ جی، اور جب متحقق ہو گئی یہ چار صورتیں تو ہم کہتے ہیں کہ دلالت مطابقی کی تعریف کو اگر توسط الوضع کی قید کے ساتھ مقید نہ کیا جائے تو دلالت مطابقی کی تعریف ٹوٹ جائے گی دلالت تضمنی اور دلالت انتظامی کے ساتھ۔ اور جب متحقق ہو گئیں یہ چار صورتیں پس ہم کہتے ہیں اگر نہ مقید کیا جائے دلالت مطابقی کی تعریف کو توسط الوضع کی قید کے ساتھ تو البتہ ٹوٹ جائے گی دلالت کون؟ تو دلالت مطابقی کی تعریف دلالت تضمنی کے ساتھ اور دلالت التزامی کے ساتھ۔ ہاں جی، اور جب متحقق ہو گئی یہ صورتیں تو ہم کہتے ہیں اگر نہ مقید کیا جائے دلالت مطابقی کی تعریف کو توسط الوضع کی قید کے ساتھ اور البتہ ٹوٹ جائے گی دلالت مطابقی کی تعریف دلالت تضمنی کے ساتھ اور دلالت التزامی کے ساتھ۔ لو جی پہلی امل الانتقاد بدلالت التضمنی فلأنه اذا بسم اللہ چل اطلق الامکان وارید به الامکان الخاص كان دلالته على الامکان الخاص مطابقتا وعلى الامکان العام تضمنا۔ توجہ کرا جی، اب بہرحال ٹوٹنا دلالت مطابقی کی تعریف کا دلالت تضمنی کے ساتھ کیسے ٹوٹی؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب لفظ امکان بولا گیا، لفظ امکان بولا اور اس سے مراد لیا اس کا موضوع لا جو کہ کل ہے، اس سے مراد لیا اس کا موضوع لا جو کہ کل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا امکان خاص؟ تو اب ہوگی دلالت لفظ امکان کی امکان خاص پر، جی کون سی؟ مطابقت بولنا، مطابقت ہو گئی ہے مطابقت ہو گئی ہے۔ اور اس وقت لفظ امکان کی دلالت لفظ امکان عام پر جی یہ دلالت تضمنی ہے، یہ دلالت تضمنی ہے کہ کوئی نہیں جی۔ کیا کہ جی آخنا بہرحال دلالت مطابقی کی تعریف کا ٹوٹنا دلالت تضمنی کے ساتھ، اس لیے کہ جب لفظ امکان بولا جائے اور اس کے ساتھ مراد لیا جائے امکان خاص تو اب لفظ امکان کی دلالت لفظ امکان خاص پر، لفظ امکان نہیں امکان خاص پر یہ مطابقت ہے کہ کوئی نہیں مطابقت، لفظ کی دلالت اپنے معنی موضوع لا پر ہے جی۔ اور اس وقت لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر یہ تضمنی ہے کیونکہ یہ اس کی جز ہے، جی۔ آگے سمجھ۔ اور اسی وقت وَيَصْدُقُ وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ، بس جس وقت لفظ امکان سے بول کر مراد امکان خاص ہے اور اس وقت لفظ امکان بول کر اس کی دلالت کرائیں جز پر، کس پر؟ امکان عام پر۔ تو یہ کون سی دلالت ہے؟ اور اس وقت سچی آ رہی ہے اس پر کہ یہ لفظ امکان کی دلالت ہے اپنے معنی موضوع لا پر، اپنے معنی موضوع لا پر۔ یہ بات بھی سچی آ رہی ہے کہ جب دلالت
جز پر ہو رہی نا امکان عام پر، تو اس وقت یہ لازم آ رہا ہے کہ یہ دلالت لفظ کی اپنے معنی موصولہ پر، کیا کیا جی، اور سچی آ رہی ہے اس وقت یہ بات کہ لفظ کی دلالت ہے اپنے معنی موصولہ پر، کیوں؟ لأن لأن الامکان العام مما وضع له ایضا لفظ الامکان، اس لیے کہ لفظ امکان کی وضع امکان عام کے لیے بھی تو ہے، تو امکان عام پر دلالت لفظ امکان کی یہ دلالت موضوع پر بھی ہے۔ لفظ بول کر جب مراد امکان خاص لیں تو اس وقت لفظ امکان سے مراد کی دلالت امکان عام پر یہ تضمنی ہے۔ اسی وقت یہ بات بھی سچی آ رہی ہے کہ لفظ بے امکان کی دلالت امکان عام پر جیسے تضمنی ہے، جیسے تضمنی ہے، اسی وقت یہ دلالت اپنے موضوع لا پر بھی تو ہے، تو ایک ہی وقت میں تضمنی اور مطابقی اور جمع ہو گئی کہ کوئی نہیں، تو دلالت مطابقی ٹوٹ گئی کس کے ساتھ؟ تضمنی کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ امکان عام بھی تو لفظ امکان کا پورا معنی موصولہ ہے، کہ کوئی نہیں، موضوع لا ہے کہ کوئی نہیں، کیا کہ اس لیے کہ اس لیے کہ امکان عام جو ہے یہ بھی لفظ امکان کا معنی موصولہ ہے۔ اتنے تھوڑے جی رولا ہے مگو کم سوکھا ہو جانا چاہیے، تو سمجھ لو او یا حضرت لفظ امکان بول کر مراد کیا ہے؟ امکان عام، لفظ انسان بول کر اس کی دلالت حیوان ناطق پر یہ امکان عام، اور مطابقی، یار پیچھا ٹور گیا پچھلی مثال تاکہ سمجھ آوے جی، لفظ انسان بول کر اس کے مراد کیا لیں؟ حیوان ناطق، پورا، تو یہ کیا ہے؟ مطابقی، اور اس وقت انسان کی دلالت اس کی جزوں پر بھی ہے کہ کوئی نہیں، تو اب حیوان پر دلالت اکیلی یہ تضمنی ہے، اکیلے ناطق پر یہ دلالت، تضمنی ہے، اور اگر ادھر لفظ انسان کی وضع اکیلے حیوان کے لیے بھی ہوتی تب یہ دونوں جمع ہو جانی تھی۔ اسی طرح یہاں لفظ امکان بول کر جب مراد کیا ہے؟ امکان عام ہے، یعنی کل امکان عام ہے، تو جب کل پر دلالت ہے تو جز پر بھی تو دلالت ہوتی ہے کہ نہیں، تو اب اس وقت لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر یہ کیا ہے؟ تضمنی ہے، تضمنی ہے، اور ادھر یہ ہے کہ لفظ امکان کی وضع بھی تو ہے کس کے لیے؟ امکان عام کے تو لیے، جس وقت یہ تضمنی بن رہی ہے اسی وقت میں یہ مطابقی بھی بن رہی ہے، یہ مطابقی بھی بن رہی ہے، بن رہی ہے، تو فَيَدْخُلُ فَيَدْخُلُ فِي حَدِّ دَلَالَةِ الْمُطَابَقَةِ دَلَالَةُ التَّضَمُّنِ، تو پس داخل ہو گئی مطابقت کی تعریف میں کون؟ دلالت، تضمنی، کیڑی مطابقت؟ جب لفظ کی امکان کی دلالت امکان عام پر ہے یہ مطابقت ہے، ادھر جب بول کر امکان خاص مراد لیں گے تو اس وقت امکان عام پر دلالت کیا ہے؟ تضمنی ہے، تضمنی ہے، تو لہٰذا فَلَا يَكُونُ مَعْنِيًا، کہ دلالت مطابقی کی تعریف دخول غیر سے نہ ہوئی، انکر مانا تے پھر ویزا کئی ادنا دا نقشہ دیکھیے۔ ہاں جی کتوں او بلا ہوئے، بہرحال انتقاض دلالت تضمن کے ساتھ کس کا؟ پس اس لیے کہ جب بولا گیا لفظ امکان، کون بولا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مراد لیا گیا اور مراد لفظ امکان سے امکان خاص یعنی کل مراد ہے، تو ہوگی دلالت لفظ امکان کی ہوگی دلالت لفظ امکان کی امکان خاص پر امکان خاص پر مطابقت مطابقت اور امکان عام پر اور امکان عام تضمن، اس اعتبار سے چونکہ یہ اس کی جز ہے جز ہے اور سچی آ رہی ہے اس پر اور سچی آج یہ بات یہ بات کہ یہ دلالت ہے لفظ کی دلالت ہے لفظ کی معنی موضوع لا پر، موضوع پر، اس لیے کہ امکان عام عام ان سے ہے کہ وضع کی گئی ہے لفظ امکان کی اس کے لیے بھی، کہ کوئی نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے بھی لفظ امکان، ہم مانا کر رہا چلو، پس داخل ہو گئی دلالت مطابقی کی تعریف میں دلالت تضمنی، تو پس نہ ہوئی معنی،
کون دلالت مطابقی کی تعریف دلالت تضمنی سے. ہاں جی شاپا جی. بہرحال انتقاص دلالت تضمن کے ساتھ، بس اس لیے کہ جب بولا جائے لفظ امکان اور مراد لیا جائے اس کے ساتھ امکان خاص، تو ہوگی لفظ امکان کی دلالت امکان خاص پر مطابقی، اور اس وقت ہوگی لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر تضمنی. اور سچا آتا ہے امکان عام پر یہ کہ یہ لفظ ہے کہ یہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لا پر، اس لیے کہ امکان عام ان سے ہے کہ وضع کیا گیا ہے اس کے لیے بھی لفظ امکان. پس داخل ہو گئی دلالت مطابقی کی تعریف میں دلالت تضمنی، پس نہ ہوئی دلالت مطابقی کی تعریف مانے. وَإِذَا قَيَّدْنَاهُ بِتَوَسُّطِ الْوَضْعِ خَرَجَتْ تِلْكَ الدَّلَالَةُ عَنْهُ لأن دلالة لفظ الإمكان على الإمكان العام في تلك الصورة وإن كانت دلالة اللفظ على ما بدي له ولكن ليست بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان العام لتحققها وإن فرضنا انتقاد وضعه بإزائه بل بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان الخاص الذي يدخل فيه الإمكان العام. بس لتیان کرا جائے مشکل ہے تو سوکھا بالکل. ادھرو جب ہم نے بے توسط الوضع کی قید لگا دی، بے توسط الوضع کی کہ لفظ کی دلالت معنی پر وضع کے واسطے کے ساتھ، جب ہم نے یہ قید لگا دی کہ لفظ کی دلالت معنی پر وضع ہمیں تلنا جو کسے پر کس کے واسطے سے وضع کے واسطے کے ساتھ. ہوں سنو، جب ہم نے قید لگا دی نا توسط الوضع کی کہ درمیان میں وضع کا واسطہ ہو، تو اب نکل گئی وہ دلالت تضمنی دلالت مطابقی سے، نکل گئی دلالت تضمنی دلالت مطابقی سے. وجہ ہن دھیان کری کیسے نکل گئی؟ اس لیے کہ لفظ امکان کی دلالت کی لفظ امکان کی دلالت اس صورت میں، کس صورت میں کہ جب امکان بولا تو مراد کیا لیا ہے؟ امکان عام. خاص یار حد ہوگی جی خاص، کیونکہ بولا مراد خاص ہے، امکان عام ہی ہوتا موضوع لایا تو وہ بھی گل جا رہی سی اگوں بے توسط الوضع نے آ کے ڈک پانی وہ کتے چلے اوپر آیا پٹھے. دھیان کری کہ جب ہم نے توسط الوضع کی قید لگائی تو اب نکل گئی دلالت کون سی؟ کس سے؟ دلالت مطابقی سے. وہ سنی کہ میں نکل گئی، مراد کیا ہے کہ تعریف سے نکل گئی، تعریف سے. اس لیے کہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس صورت میں، کس صورت میں؟ جب لفظ امکان سے مراد ہے امکان خاص، اس وقت جو لفظ امکان کی دلالت ہے کس پر؟ امکان عام پر. اگرچہ یہ لفظ کی دلالت ہے ما وضع لہ پر، کیونکہ یہ بھی اس کا معنی موضوع ہے، لیکن نہیں ہے بے توسط الوضع، لیکن نہیں ہے دلالت. جس وقت امکان بول کر مراد کیا ہے؟ امکان خاص. جب یہ مراد ہے تو اس وقت جو دلالت ہے لفظ امکان کے کس پر؟ امکان عام پر. یہ دلالت نہیں ہے اس واسطے سے کہ وضع کیا گیا ہے کون کہ لفظ موضوع ہے کس کے لیے؟ امکان عام کے لیے. اس واسطے سے نہیں ہے، اس واسطے سے نہیں ہے. سمجھے ہی کیوں؟ باوجہ پائے جانے دلالت کے کس پر؟ امکان عام پر. اگرچہ ہم فرض کر دیں کہ لفظ امکان کی وضع امکان عام کے لیے ہے ہی نہیں ہے، تو تب بھی اس وقت امکان عام پایا جا رہا ہے، امکان عام پایا جا رہا ہے. بلکہ یہ دلالت ہے اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ امکان خاص کے لیے، اور اس میں داخل ہے کون؟ امکان عام. تو اب یہ مطابقت کے اندر تضمن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کی وضع ہے اپنے موضوع لا امکان عام پر، تو یہ موضوع لا ہے اور ساتھ تضمنی بھی پائی گئی ہے. دھیان کریش، جب لفظ بول کر مراد
इम्कान खास नहीं है। اب اس یعنی بول کر مراد یہ ہے تو اس وقت اگر امکان عام بھی اس کا موضوع لا تو ہے لیکن اب وہ مراد نہیں ہو مراد سکتا، نہیں ہو سکتا جی، اب وہ مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت بول کر مراد وہ نہیں ہے، مراد کون ہے؟ امکان خاص تو ہے۔ جب مراد نہیں ہو سکتا تو لہذا وہ اس کے ساتھ وہ داخل بھی نہیں ہے، جب وہ داخل نہیں ہے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ تضمنی ہے اور ادھر مطابقی بھی پائی جا رہی، تو ان کی تعریفیں ٹوٹ گئی ہیں۔ دھیان کر شبہ کیا کیا جی، یہ ہے بے توسط الوضع، اور اگلے میں ملازم ملزوم یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ شاباش۔ اور جب مقید کیا ہم نے ان تعریفوں کو توسط الوضع کے واسطے کے ساتھ تو نکل گئی دلالت تضمنی دلالت مطابقی سے، شاباش اس شاباش۔ لیے کہ لفظ امکان کی دلالت جب ہو امکان خاص پر تو اس وقت لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ امکان عام اس کا موضوع لا ہے، جی، لیکن سنیں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امکان عام پر دلالت موجود ہے، جی موجود ہے۔ اگرچہ ہم فرض کریں کہ ہم فرض کریں کہ دلالت امکان لفظ امکان کی وضع کی وضع امکان عام پر نہیں ہے کے لیے نہیں تھی، تب بھی امکان عام پر دلالت ہو رہی ہے، بلکہ یہ دلالت ہے کس واسطے سے؟ واسطے سے کہ لفظ امکان کی وضع ہے امکان خاص کے لیے، وہ امکان خاص کے جس میں امکان عام داخل ہے۔ اے شاباش۔ اب وہ جو لفظ کی دلالت ہے امکان عام پر دلالت مطابقی، وہ اب اس میں داخل نہ ہوئے، نہ ہوئی وہ اس میں داخل نہ جب نہ ہوئی تو خرابی نہ ہوئی جی، کیونکہ یہ کس کے واسطے سے نکلی ہے؟ امکان خاص کے ہاں وضع کے واسطے، وضع کے واسطے سے۔ اس وقت جو ہے نا ہم جو بول رہے ہیں نا تو اس وقت ہم اس کا لحاظ کر رہے ہیں کہ لفظ امکان کی وضع ہے امکان خاص کے لیے، یہ لحاظ ہی نہیں ہے کہ اس کی وضع ہے کس کے لیے، امکان عام کے لیے۔ تو چونکہ اس وقت لحاظ نہیں ہے تو لہذا اس پر دلالت نہیں ہو سکتی۔ کتھوں کی ہاں، اور جب مقید کیا ہم نے مطابقی کی تعریف کو وضع کے توسط کے ساتھ تو نکل گئی دلالت تضمنی مطابقی سے۔ یہ مطابقی سی جگہ لفظ عام امکان دلال کرتا ہے امکان عام پر، وہ مطابقی بھی بن رہی ادھر تضمنی بھی بن رہی ہے جی، اس لیے دھیان کری بھائی، اس لیے کہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس صورت میں، کس صورت میں؟ کہ جب لفظ امکان بول کر امکان خاص مراد ہو، اگرچہ دلالت ہے لفظ کی دلالت ہے لفظ کی اس پر جس کے لیے لفظ کی وضع ہے، کیونکہ امکان کی وضع امکان عام کے لیے بھی تو ہے، لیکن نہیں ہے یہ دلالت اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے امکان عام کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امکان خاص جب بولیں گے تو فرض کریں کہ امکان عام کے لیے وضع نہ بھی ہو تب بھی دلالت امکان عام پر ہے، یہ کس وجہ سے کہ امکان عام جز ہے کس کی؟ امکان خاص کی اے شاباش سے باوجہ پائے جانے اس دلالت کے کس پر؟ امکان عام پر۔ اگرچہ فرض کریں ہم امکان کی وضع کے انتفاع کا، امکان کی وضع کے انتفاع امکان عام کے لیے فرض کریں وضع کوئی نہیں ہے تو تب بھی یہ دلالت موجود ہے کس پر؟ امکان عام پر۔ کیوں؟ بلکہ اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے امکان خاص کے لیے، وہ خاص جو کہ داخل ہے اس میں امکان عام۔ شاباش جی۔ اور جب مقید کیا ہم نے دلالت مطابقی کی تعریف کو وضع بتوسط الوضع کے ساتھ شاباش۔ دلالت تضمنی دلالت مطابقی سے، اس لیے کہ لفظ امکان کی دلالت امکان عام پر اس صورت اگرچہ ہے لفظ امکان کی دلالت معبودی الہ پر، لیکن نہیں ہے یہ دلالت اس واسطے سے کہ لفظ وضع کیا گیا ہے، کون لفظ؟ لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان عام کے لیے، کیوں؟ باوجہ پائے جانے اس دلالت کے، کے اگرچہ فرض کریں ہم امکان کے وضع کے انتفاع کا امکان عام کے مقابلے تب بھی دلالت امکان عام پر ہو رہی ہے، لیکن وہ جز کی وجہ سے ہو رہی ہے، کل کی وجہ سے نہیں، مطابقت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس واسطے سے کہ لفظ امکان وضع کیا گیا ہے امکان خاص کے لیے، وہ امکان خاص کہ داخل ہے اس میں امکان عام۔